أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحقم الله فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم۔ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم خزانے ہیں اور ان کی چابی سوال ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے سوال کرو، اس میں 4 قسم کے افراد کو اجر ملتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور جو ان سب سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر ملے، ثواب ملے، مقام ملے، درجہ ملے، تو سوال کریں تاکہ آپ کو دینی معلومات ہو۔ یہ سوال جو گروپ میں آئے میں وہ اگر دہرا دوں پہلے، جی یہ غسل میت کے حساب سے پہلا سوال ہے کہ مرد کی بالکل تمام انبیاء کا جو کہ میسیج توحید کے حوالے سے تھا تو وہ سب کے لیے تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں یا بہت جس سے طرح ضیاء الحق بھی شہید ہے، بھٹو بھی شہید ہے، تو یہ اسلام آیا کہ یہ وہ شہادت کے رتبے پہ ان کو فائز کرنا جائز ہے یا صحیح ہے یا جائز نہیں کون صحیح سے ہے، اسلامی روز؟ مستحب کیا ہے اور جی السلام سنت علیکم کیا ہے؟ مولانا صاحب، یہ میں نے 2 چیزیں آپ کو پرنٹ بھیجے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، بلکہ پہلے تو بہت زیادہ تھا، تو اب کچھ کم ہو گیا، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ گروپ میں یا پرسنلی ایک دوسرے کو یہ چیزیں بھیج دیتے ہیں۔ اور اللہ کا نام لینا یا پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے، لیکن یہ جو ساتھ میں شرطیں لگا دیتے ہیں نا کہ اتنے لوگوں کو بھیجو، نہیں بھیجو گے تو تمہارے پہ پرابلم آ جائے گی، بھیجو گے تو تمہیں کوئی خوشخبری ملے گی۔ سو پلیز مولانا صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو شریعت کے لحاظ سے مجھے صحیح کر کے اس کو جواب دیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو ڈر اور وہم ان چیزوں سے آ جاتا ہے اور یہ جو غلط چیزیں پھیل رہی ہیں ان کو روکا جا سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے اس پہ ضرور تھوڑی سی توجہ دے کے مجھے اس کا مکمل جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ ایسا ہے کہ اللہ کے نام ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے، جس کو پوچھنا ہے وہ عالم دین سے پوچھے، خود سے لوگوں کے کہنے سے ادھر سے ادھر ایسی کلپیں نہیں بھیجنی چاہیے۔ خاص طور سے ایام رمضان المبارک میں اگر کسی نے کوئی آیت غلط ادھر سے ادھر بھیج دی یا کوئی حدیث ادھر سے ادھر بھیج دی، کوئی مسئلہ فقہی بغیر جانے ہوئے اس کو شیئر کیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اسی طرح گناہ ہے۔ بہرحال یہ 7 نام ہے، کوئی حرج نہیں ہے بھیجنے میں، لیکن یہ کہنا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بہرحال وہی جانتا ہے، اس کے بارے میں علماء کو علم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے، اللہ کے جتنے اسماء ہیں اس میں بڑی تاثیر ہے، تو انسان کو کرنا چاہیے۔ لیکن بہت پہلے جب یہ موبائل کا سلسلہ نہیں تھا تو خطوں کا چلتا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے امام نے یہ خواب دیکھا تو یہ کہا تو رسول اللہ نے وہ کہا، تو اگر 10 آدمیوں کو بھیجیں گے تو آپ کا یہ کام ہوگا اور آپ کو یقین نہیں آئے گا تو آپ کا یہ نقصان ہوگا۔ یہ سب خرافات ہیں، اور اسی طرح اب موبائل پہ چلنے لگا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کو بھیجنا کسی بھی لحاظ سے شرعی کوئی بات نہیں ہے، بھیجے چاہے نہ بھیجیں، آپ کو اختیار ہے بھیجیں یا نہ بھیجیں، لیکن یہ کہ آپ کا نقصان ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ٹھیک ہے، قسم کے جو میسیج ہوتے ہیں یہ شرعاً ان کو آگے پھیلانا یہ حرام ہے اور بدعت ہے، بلکہ اس قسم کے جو ہے نا وہ چیزوں پر اعتقاد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ اپنی طرف سے لوگ جو ہے نا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں یہ داستان جو 1971 میں
جب ہم چھوٹے تھے اس وقت شروع ہوئی. فوٹو کاپیاں اس وقت نئی نئی آئی تھیں تو ان کی سیل جو کم ہوتی تھی. تو ایک نے ایک جھوٹا واقعہ بنا دیا کہ بھئی وہاں پر امام کعبہ نے خواب دیکھا ہے کہ اتنے لوگ جو ہے نا وہ اس مہینے میں مرے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ بتاؤ عورتیں یہ کام کریں، مرد یہ کام کریں. تو وہ اور ان فوٹو کاپیوں کو کوئی شخص جو ہے نا 19 کی تعداد میں وہ فوٹو کاپیاں کرا کے آگے دے تو وہ جو ہے نا اس کو یہ ملے گا. اور ایک نے جو ہے نا اس کی مخالفت کی تو اس کو یہ نقصان ہو گیا، ایک نے اس کی حمایت کی اور اس کو فوٹو کاپیاں جو بھیجیں لوگوں میں تقسیم کی تو اس کو یہ فائدہ ہوا. تو فوٹو کاپیوں والوں نے اس وقت اپنی سیل بڑھانے کے لیے اس قسم کا فراڈ جو ہے وہ شروع کیا، کیونکہ اس وقت فوٹو کاپی بہت ہی ابتدائی زمانہ تھا. پھر یہ آج کل جو ہے یہ کمپنیاں جو مختلف کمپنیاں ہیں اپنے ریچ بڑھانے کے لیے اور اپنے جو ایرانی اصطلاح میں بولتے ہیں مشتری بڑھانے کے لیے، تعداد بڑھانے کے لیے اس قسم کے میسیج خود یہ کمپنیاں بنوا کے تو مثلا جو ہے نا وہ میسیج چلاتی رہتی ہیں، لوگوں کے دینی جذبات سے استفادہ کرتے ہو اپنے تروا کے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے خریدار جو ہے نا اضافہ کیے جائیں اور اپنے جو کسٹمر ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے. لہذا یہ سب کے سب یہ جعلی ورد و وظیفے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو شرعاً اعتقاد کرنا یہ گناہ ہے، اور ان کو آگے نشر کرنا یہ ترویج بدعت ہیں اور ضلالت ہے. لہذا مطلقاً اس قسم کا جو بھی میسیج آئے جس میں آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ جو ہے وہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اتنا جو ہے وہ چیز ملے گی، اور آپ یہ کام کریں گے تو اتنا آپ کو نقصان ہو جائے گا، تو اس کو فوراً ہی اسی وقت جو ہے نا آپ ڈیلیٹ کر دیں اور اس کو آگے کسی کو نشر نہ کریں. پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر بات کو آگے دوسروں تک منتقل کر دے، بلا تحقیق تو دوسروں تک منتقل کر دے، یہی بات اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تو بالکل اس قسم کے جو میسیج آتے ہیں ان کو اسی وقت جو ہے نا وہ آپ حذف کر دیں اور کسی کو آگے سے شیئر نہیں کریں. بس یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں بحث کو، اور اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. جی قبلہ میں سوال کر جی یہ اسی سلسلے سے جو آپ ابھی عرض فرما رہے تھے، اس میں یہ ہے کہ جس طرح شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، قرآن پاک پھر آیا ہے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر نماز ہے، واجبات ہیں اور سارے سلسلے ہیں. خاص طور پہ جو اہل سنت ہے ہمارے بھائی یا جو بھی ہیں ان کا اس طرح سے محبت یا اتنا نہیں ہوتا جس طرح عقیدہ ہے کہ محبت اہل بیت کی جو محبت ہے اس کا کیا درجہ ہے. تو ان کو اس کی زیادہ مطلب ضرورت شاید نہیں محسوس کرتی ہے کہ باقی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ نماز ہے، روزہ جو جس کے ذریعے انسان ہدایت پا سکتا ہے. تو اس ذرا تناظر میں بتائیے جو آپ بتا رہے تھے کہ محبت اہل بیت کی محبت جو ہے اس کا شریعت میں کس طرح اور کہاں پہ درجہ ہے اور کتنا بلند درجہ ہے، یہ ذرا وضاحت. جی آپ کے سوال کی تھوڑی بھی وضاحت کروں گا. سوال کی وضاحت اس طرح ہے کہ بعض ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے شریعت نازل کی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، حضرت محمد کو بھیجا ہے، اس میں شریعت میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، ان کو بجا لیں تو یہ کافی ہے. اب ضرورت نہیں ہے کہ آل بیت کی محبت کی جائے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آل بیت کی محبت کا کہیں بھی شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے کہ ہم آل بیت سے محبت کریں. جواب اس کا یہ ہے کہ پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ اسی قرآن نے جس نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس قرآن جس نے کہا کہ تم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اسی نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جس قرآن نے کہا تم نماز قائم کرو، اسی نے کہا کہ آل بیت سے محبت کرو. پھر نبی کریم جس نبی نے ہمیں نماز سکھائی ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، اسی نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال جو ہے کشتی نوح کی طرح، من رکبھا نجا، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ ایک بات. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی تعلیمات کو پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے، رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے فرد کی ضرورت ہوتی ہے جو پریکٹیکلی سکھائے. تو آپ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد کافی نہیں ہے. جواب ملے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، لیکن ان کے بعد پھر ضرورت ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جائے. 23 سال کافی نہیں ہے انسان کی سیکھنے کے لیے. 23 سال بلکہ کیا 60 سال مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہوئے. اگر کافی ہوتے تو نواسہ رسول کو شہید نہ کرتے میدان کربلا میں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی نہیں تھے. ضروری ہے کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے, اور پھر رول ماڈل کو تب آپ فالو کریں گے جس سے محبت کریں گے, اس کو چاہیں گے. جس آدمی کو آپ چاہتے نہیں ہیں, اس سے آپ کا لین دینا نہیں ہے, اس کی کو دل سے آپ پیار نہیں کرتے, اس کو کس طرح رول ماڈل بنائیں گے؟ پھر ضروری ہے پہلے کہ آپ اس کو چاہیں, اس سے محبت کریں, پھر اس کو آپ رول ماڈل بنائیں گے. بس 3 دلیلیں ہمارے پاس کہ اہل بیت سے محبت ضروری ہے. ایک تو قرآن نے کہا, دوسرا یہ نبی کریم نے کہا, تیسرا یہ ہے کہ عقلی لحاظ سے رول ماڈل ہیں اہل بیت, اور رول ماڈل کے عنوان سے ضروری ہے کہ ہم ان سے پیار اور محبت کریں, زبانی بھی اور عملی طور پر بھی. اور یہ اس چیز کو سب سے زیادہ فالو کیا شہداء کربلا نے, کہ امام حسین کو اپنا رول ماڈل بنایا, اور رول ماڈل بناتے ہوئے کربلا تک آ گئے ہیں, رول ماڈل بناتے ہوئے انہوں نے شہادتیں جو ہے وہ پیش کر دی ہیں. جی اگلا سوال. قبلہ وہ واٹس ایپ پہ سوال تھا بہت اچھا, میں کوئی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام اور جو صحابہ کرام ہیں, آیا کہ ایسے سمجھا جائے کہ ان کی دینی فہم میں تھوڑی فرق تھا, اور آیا کہ اسی فرق کی وجہ سے یہ ہے کہ آج ترجمہ اور تفسیر جو ہے قرآن پاک کی ہے اس میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے ہمارے یہ جو دونوں فرقے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام و اہل بیت میں ہم سیاسی اختلاف کی بات نہیں کرتے, اس کو چھیڑتے ہی نہیں. جو فقہی اور دین کو سمجھنے کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا تھا, امام علی میں اور دوسرے صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے. خود صحابہ کے درمیان اختلاف تھا. مثال دوں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کیا اختلاف تھا؟ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی مردے کے لیے روتا ہے تو مردے کو اس کے رونے کی وجہ سے عذاب ملتا ہے. یعنی بیٹا باپ کے لیے اگر رو رہا ہے تو اس کو باپ کو کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا. جو ہے ماں بیٹے کے لیے رو رہی ہے, فوت ہو گیا, تو اس کو عذاب ملے گا. تو جب یہ بات حضرت عائشہ ام المومنین تک پہنچی تو فوراً دوڑتی ہوئی آئی, کہا کہ آپ نے جو ہے غلط فرمایا ہے, آپ نہیں سمجھے پیغمبر کی حدیث کو. تو انہوں نے, کیونکہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی, احترام تھا, انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے سمجھائیں, آپ زوجہ نبی ہیں, پیغمبر کے قریب ہیں, تو آپ نے تو بہتر پیغمبر کو سمجھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ قرآن کے خلاف ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری, کسی کو دوسرے کے کام کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی. ہمارے یہاں میں کہتے ہیں نا کہ خصم کرے نانی تو چٹی دیتے رہتے, ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ شوہر کرے وہ شادی کرے نانی اور اس کو نقصان پہنچے کس کو؟ نواسوں کو. یہ ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے پھر وضاحت فرمائی, کہا کہ تم حدیث کو سمجھے نہیں صحیح پیغمبر کی. پیغمبر ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک یہودی کے گھر کے باہر سے, یہودی مر گیا تھا اور اس کے لیے یہودی رو رہے تھے. پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ رو رہے ہیں. اس کو عذاب ہو رہا ہے اپنے کاموں کی وجہ سے, یہ رو رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا گزر رہی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. لہذا تم سمجھے نہیں, پیغمبر کی یہ حدیث تھی. بس صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا تھا, اور اسی طرح صحابہ کرام و اہل بیت میں بھی دین کو سمجھنے کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا. اور اس اختلاف کی کئی وجوہات تھی, سیاسی بھی تھی, غیر سیاسی وجوہ تھی. اصل مسئلہ یہ بنا کہ کچھ لوگوں نے اہل بیت کو محدود کر دیا, کوشش کی ان کو ایکسولیٹڈ کر دیں, ان سے لوگ نہ پوچھیں, ان کے ساتھ روک رابطے میں نہ رہیں, ان کے ذریعے دین کی آگاہی نہ پھیلے. اور پھر اس کی جگہ پھر ہر آدمی نے فتویٰ دینا شروع کر دیا, ہر آدمی مجتہد بن گیا. دیکھیں نا, جس مسجد میں عالم دین نہ ہو تو وہ سارے مجتہد بن جاتے ہیں. یا عالم دین بیچارہ جو سادہ سو, کمزور سو, نہ بولتو, مسکین سو, تو پھر سارے وہاں مجتہد بن جاتے ہیں. اہل بیت کو روک دیا گیا, پھر سارے مجتہد وہاں بن گئے. پھر یہاں اختلاف یہاں تک چلا گیا صحابہ کے درمیان کہ بعض صحابہ بعض قرآن کی بعض صورتوں کا انکار کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود سورہ فلق اور ناس کو نہیں مانتے تھے کہ یہ قرآن کی حصہ ہیں, بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ تعویذ ہیں, دعائیں ہیں جو پیغمبر نے اپنے نواسوں کے لیے لکھی تھی, قرآن کی صورتیں نہیں ہیں. اسی طرح حضرت عمر نے ایک آیت لایا, حضرت عمر, الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فاجلدوہما مئۃ جلدۃ, کہ جب جو ہے بوڑھا بوڑھی کوئی غلط کام کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں. اور فرمانے لگے کہ
اگر مجھے ڈر نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں اس کو قرآن میں داخل کر دیتا. یہ اختلاف پایا جاتا تھا. اب جب اختلاف جو ہے پایا جاتا تھا صحابہ اور اہل بیت میں دین کو سمجھنے کے حوالے سے، تو اب ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، یعنی کس کو فالو کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت. کہ یہاں ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے، اور جہاں قرآن کی وضاحت نہیں وہاں اہل بیت کو فالو کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی پیغمبر کے ساتھ ہے بچپن سے، اور پیغمبر کے گھر میں بھی ہے، پیغمبر کے باہر کے بھی ہے، پیغمبر کی خلوت میں بھی ہے، پیغمبر کی جلوت میں بھی ہے، وہ زیادہ اتھینٹک ہوگا یا وہ آدمی جو کبھی کبھار پیغمبر سے ملتا ہے، جو صرف پیغمبر کی محفل میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، پیغمبر کے نزدیک نہیں ہے؟ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ آیا اس سے آپ پوچھیں گے پیغمبر کے بارے میں جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہو انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یا عام آدمی سے پوچھیں گے؟ ظاہر اس سے پوچھیں گے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شیر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بس جب بھی اختلاف ہوگا تو اختلاف میں ہم آل بیت کو فالو کریں گے، اور یہی چیز باعث بنی ہے دو اسلام کے بڑے سیکٹ بننے کی، دو بڑے مسلک بننے کی، کہ ایک دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ہم صحابہ کو فالو کرتے ہیں، ایک دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ہم آل بیت کو فالو. کیوں؟ دعوے میں کسی حد تک ٹھیک ہے دونوں، کیونکہ پیغمبر کو نہ ہم نے دیکھا نہ انہوں نے دیکھا، نہ ہم نے سنا نہ انہوں نے سنا. ہم نے کتابوں میں چیزیں پڑھی، کتابوں والوں نے صحابہ سے لی ہیں یا اہل بیت سے لی. بس اس مقام پر فیصلہ خود ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو فالو کرنا ہے یا ہم نے فالو کرنا ہے جو ہے صحابہ کرام کو، ہم نے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنا ہے یا امام جعفر صادق کو فالو کرنا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنا ہے یا امام جعفر صادق کو فالو کرنا ہے، یہ ہم نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، اور دین کہاں سے ہم نے حاصل کرنا ہے. یہ اگلا سوال ہے. جی قبلہ، میرا ایک سوال ہے. دو چیزیں بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی جب آپ درس دے رہے تھے. آپ نے ذکر کیا تھا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. ہماری جو نارمل جو تاریخ بتاتی ہے اور جو ہم نے اب تک سنا ہے کہ مسجد الحرام جو ہے وہ مکہ معظمہ میں ہے اور مسجد الاقصی جو ہے وہ اسرائیل میں یروشلم میں ہے. لیکن میری نظر سے ایک آیت گزری تھی، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے جس میں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مقام ابراہیم مصلی، جی 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 اس کو مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ہے بھی مکی صورت ہے، سورۃ بقرہ. جی جی. تو جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقام ابراہیم وہ ہے بھی وہاں پر مکہ میں خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، کہ اس کو مصلی بنانے کا پہلے بتایا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس کیسے دلیل آتی ہے قبلہ اول کے بارے میں؟ قبلہ اول جو ہے ہمارا وہ بیت المقدس ہے. جی قرآن کی دوسری آیت ہے، قرآن کی دوسری آیت میں جس میں قبلے کی تبدیل کرنے کا حکم آیا ہے نا قرآن کی. جی جی قرآن کی دوسری آیت ہے جس میں جی بسم اللہ، قرآن کی دوسری آیت ہے جس میں کہا گیا کہ فشطر المسجد الحرام. یہاں پر اس آیت میں جو اور پھر اس کی نشانی ہمارے پاس مسجد ذو قبلتین ہے مدینے میں، جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا. اس کا مطلب ہے تبدیل تب ہوا، اس کا مطلب ہے پہلے ہم دوسرے قبلے کی طرف رخ کرتے تھے. قرآن بھی بتا رہا ہے، خود و مسجد کا ہونا مدینے میں بھی اس بات پر دلیل ہے کہ نمازیں جو ہے وہ پہلے قبلہ اول کی طرف پڑھی جاتی تھی، پھر اس کے بعد قبلہ دوم کی طرف پڑھی گئی. ہاں یہ تاریخ میں بالکل ایسی ہے. میرا بھی اتفاق جب ہوا ہے وہاں پر میں نے دیکھا ہے، اور یہ جو قبلتین کا اپنے وہ حوالہ دیا ہے اس میں یعنی 180 ڈگری کے اوپر انہوں نے بنایا ہوا ہے، یعنی جہاں پر ہمارا اب وہ ہے قبلہ ہے خانہ کعبہ، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہے اپنا یروشلم جو قبلہ اول ہے. تو میرا دوسرا سوال پھر میرے ذہن میں اس ٹائم یہ آیا تھا کہ اگر ایسا ہے تو
مسجد نبوی میں جو روضہ رسول ہے وہ ہمارے لیفٹ سائڈ پر ہے، اور ہمارا جو چہرہ ہے ہمارا، وہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، تو اگر 180 کا ہی چینج ہونا تھا تو پھر تو جو اپنا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے وہ تو اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے تھا، یعنی روضہ رسول ہمارے رائٹ سائڈ پہ ہوتا اگر اوریجنلی اس کو لیں، یعنی وہ کوئی ایک کانٹراڈکشن تھی اس کے اندر۔ جی اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ مسجد نبوی جو ابھی بنی ہے یہ شروع میں اس طرح نہیں تھی، شروع میں یہ ایک جو ہے وہ سادہ سا حال تھا جس کی چھت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، کھجوروں کی چھت تھی اور اس کی دیواریں بھی اس طرح نہیں تھی جو ابھی موجود ہیں، اور یہ تقریباً ایک اور محراب وغیرہ بھی نہیں تھا۔ محراب جو مسلمانوں نے مسجد میں شامل کیا ہے یہ جب مسلمانوں نے ترکی والے علاقے فتح کیے ہیں وہاں پر انہوں نے کلیسا کے اندر جو یہ چیز دیکھی ہے تو انہوں نے وہاں امپلائی کیے، اور پھر انہوں نے پسند آیا تو انہوں نے انکلوڈ کیا، اور مینار وغیرہ بھی وہیں سے لیے ہیں مسلمانوں نے مسجد کے، اور مسجد کی وہ پوزیشن جو مسجد نبوی کی ابھی ہے وہ پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ مشکل جو ہے وہ پیش آئے گی۔ اور دفن ہونے کے حوالے سے پیغمبر کے یہ دیکھیں آپ قبلہ رخ دفن ہے پیغمبر کی جو ہے وہ ان کا قبر مطہر، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں گیا ہوں مسجد قبلتین میں، یعنی مسجد ذو قبلتین میں، وہاں پر دونوں ڈائریکشن جو ہے بتائی گئی ہیں، اور وہاں پر دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مدینے سے مکہ جو ہے جنوب میں ہے اور بیت المقدس شمال میں ہے، تو پیغمبر نے بھی ایک نماز کے دوران ڈائریکشنسٹی تبدیل کی ہے، لہذا ہم جو ہے آج کی مسجد کو اس زمانے سے قیاس نہیں کر سکتے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اور اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مثلا حدیثوں میں ملتا ہے کہ محراب عبادت میں کھڑی تھیں حضرت مریم یا حضرت زکریا، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ محراب بعد میں بنا؟ محراب کا لفظ تھا اس معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا کہ ایک جگہ ہو مسجد میں وہ کھدری ہوئی جگہ ہو آگے جھکی ہو، اس معنوں میں نہیں، محراب کا مطلب ہے عبادت کی جگہ، محراب کا مطلب عبادت کی جگہ۔ اور پھر مسلمانوں نے یہ جو چیز لی ہے عیسائیوں سے یا کسی دوسرے مکتب سے یا دوسرے مذہب سے محراب کے عنوان سے اس کو یہ نام محراب کا نام دے دی، اور پھر دیکھیں اس میں سہولت بھی ہے کہ پیش نماز آگے محراب میں اگر چلا جائے تو پورا وہ مسئلہ ایک صاف کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ مسجد میں جو جگہ ہے وہ جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی اندر دیوار کے اندر چلا گیا ہے تو باقی مسجد دوسرے لوگوں کے لیے، اگر وہ دیوار میں نہ ہوتا تو پوری صف اس کے آس پاس کی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی۔ ٹھیک، اچھا دوسرا سوال میرا اگر اجازت ہو تو جی بسم اللہ جی۔ وہ ہے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور جو ہمارا نارملی ہمیں بتایا جاتا ہے، جو ہم نے ہمیشہ سیکھا ہے کہ توریت، زبور، انجیل یہ مختلف جو انبیاء آئے تھے ان تک آئی، اور قرآن مجید جو ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے، لیکن قرآن مجید ہی جو ہے وہ تمام الناس امت واحدہ، یعنی انسانوں کو ایک امت بتا رہا ہے، اور قرآن کے نزول بھی وہ الناس سے ذکر کر رہا ہے، یعنی مسلمین اور مومنین کا جہاں بھی تذکرہ کرتا ہے وہ ان کو ان کی ایٹریبیوٹس تو بتا رہا ہے، لیکن جو اپنا ایڈریس کر رہا ہے وہ الناس سے کر رہا ہے، تو الناس تو حضرت آدم پہلے انسان تھے، تو یہ قرآن مجید ہی تھرو آؤٹ سب انبیاء کو ملتا ہے جو ہم تک بھی پہنچا ہے۔ جی یہ بڑا پیارا سوال آپ کا سوال مکمل ہو گیا۔ جی جی، اصل میں یہ ہے کہ یہ دین واحد دین اسلام ہے آدم سے لے کر ابھی تک، لیکن اس کے جو نسخے ہیں یا اسکرپٹ ہیں یا اس کی ایپیسوڈ ہے جو اس کے علیحدہ نام ہے، اس کے علیحدہ نام، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک فقط تنہا واحد دین، ترجمہ اس کا یہ صحیح ترجمہ ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام کے مختلف جو ہے وہ کیا ہے نسخے ہیں، مختلف ایپیسوڈ ہیں،
اور اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح دین بھی اسلام ہے شروع سے چلتا آ رہا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، اس طرح کتاب بھی شروع سے وہی قرآن ہے، وہی تعلیمات ہیں۔ اب جو فائنل ہوئی ہے، جو نہائی ہوا ہے، جو نسخہ جو ہے وہ کمپلیٹ نسخہ ہے، جس کے بعد تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں وہ قرآن ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں سنوان سے، کیونکہ دین اسلام ہے لیکن نام جو ہے اس کا نام قرآن ہے، اور وہ جو پہلے جو نسخے آئے ہیں جو عارضی طور پر تھے، ایک خاص وقت کے لیے تھے، اس کا ایک کا نام تورات ہے، ایک کا نام انجیل ہے، ایک کا نام زبور ہے۔ جی قبلہ ایک سوال جو اس پہ آیا ہے واٹس ایپ کے اوپر، وہ اس میں خصوصاً خواتین کا لیکن مرد حضرات کا بھی، کیا ڈائٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر روزہ رکھنے کی بندہ رکھے تو اس میں کیا اس کا ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ جی یہاں پر پہلے تو دو جواب مذاق سے دیتے ہیں کہ یہ مرد حضرات کے لیے خواتین کے لیے مختص نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ پریشان رہتی ہیں ڈائٹنگ کے حوالے سے، تو شاید سوال کرنے والے نے اس لیے سوال کیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا روزے کا اسے اجر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ روزے کا اجر ملے یا نہ ملے جو ہے وہ اس کو سمارٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ خالص آپ کی نیت جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور صرف ڈائٹنگ کی ہے، نیت روزہ رکھنے کی نیت، تو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن آپ کی نیت روزہ رکھنے کی اور اس کے ضمن میں خود بخود آپ ڈائٹنگ بھی آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر دونوں نیتیں ساتھ ہوں کہ روزہ بھی ہو جائے اور ثواب بھی ہو جائے تو یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا کام، کہ ایک تیر میں دو شکار نہ ہو۔ نیت انسان کو روزہ رکھنے کی کرنی چاہیے، اور پھر اس کے ضمن میں جو ہے وہ اس کو جو فوائد حاصل ہوں تو وہ خدا اس کو دے گا انشاءاللہ۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ جی آپ عاصم میں کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا انہوں نے، میں دیکھا نہیں۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا کل رات کو، آپ کو بھیجا تھا، مجھے نہیں معلوم اگر آپ کو وقت مل پایا کہ آپ کو دیکھ سکیں یا نہیں۔ دیکھا میں نے جی سوال، جی فرمائیں۔ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں گے، میں سوال آپ سوال کو دوبارہ دہرائیں تاکہ دوسرے جو ہے بھی سن لیں سوال کو۔ آپ سوال یہ تھا، کل میرے پاس ایک واٹس ایپ کی ویڈیو آئی ہے، میرے خیال سے کوئی شیعہ عالم ہی ہیں، تو انہوں نے بارے میں جو پہلی وحی کے نزول کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں، اس کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ ہمارا تو اہل تشیع کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نبی، پیدا نبی ہوئے، ٹھیک ہے، وہ جب آئے تھے وہ تب بھی نبی تھے، وہ معصوم تھے، ان کو شروع سے پتہ تھا، غیب کا علم بھی تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن جو ہسٹری میں ہمیں واقعہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ غار میں گئے، انہوں نے مطلب کافی دن وہاں پہ رہے، پھر جب جبرائیل آئے تو وہ گھبرا گئے، اور پھر وہ واپس نیچے بھی آتے ہیں، بیوی خدیجہ سے وہ اپنا تھوڑا سا ان کو اطمینان بھی ملتا ہے، ان کو اطمینان دلاتی ہیں، پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں جو کہ ایک عیسائی ہے، جو کہ مسلمان بھی نہیں ہوتا بظاہر، اور رسول اللہ کا اس طرح کا ہونا، یہ تھوڑی سی عجیب سی چیزیں۔ اس بارے میں سوال تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ سب سے افضل ترین انسان ہے، سب سے بہتر ہے، کیا ہمارا عقیدہ بھی ہسٹری کے بارے میں یہی ہے کہ خدا نخواستہ رسول جبرائیل کو دیکھ کے گھبرائے اور بی بی خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس تسلی دینے کے لیے گئیں، اس طرح کی چیز ہوئی، یا ہمارا عقیدہ اہل تشیع کا الگ ہے؟ کیونکہ ہمیں تو معصومین سے ملتی ہیں چیزیں، تو ہمیں پاس تو اچھی سورس ہے، سچ پتہ نہیں۔ یہ سوال۔ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اس کو تھوڑی وضاحت کروں۔ ہمارے برادران اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر غار میں رہے اور جبرائیل وہاں آئے، گھبرا گئے اور پھر بھاگ کر وہاں سے آگے نعوذ باللہ اپنے دماغ پر شک کر رہے تھے، اپنی اس تعلیمات پر شک کر رہے تھے، تو حضرت خدیجہ نے انہیں تسلی دی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم غار میں وہاں تشریف فرما تھے، جبرائیل آئے تو ان کو پہچانا، ان خدا کی طرف سے تعلیمات آئیں، ان کو لوگوں تک حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ اس کی چند دلیلیں، پہلی دلیل یہ کہ اس سے پہلے کوئی اور نبی نہیں گھبرایا۔ جب ایک عام نبی نہیں گھبرا سکتا اور نہیں گھبراتا تو ہمارے نبی تو خاتم الانبیاء ہے۔ اور پھر دوسرا، جو اپنی نبوت میں شک کر رہا ہو تو پھر نبی نہیں ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا نبی شک کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل سے پوچھنا، اور یہ جو کہا گیا کہ اس سے پوچھو اور اس نے تائید کی آپ کی، یہ عیسائیوں نے ہمارے مذہب میں چیز داخل کی، کیوں؟ ورقہ بن نوفل عیسائی تھا، عیسائی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نبی کو جو ساری چیزیں ملی ہیں
ان کو جو ایتھینٹسٹی ملی ہے ہماری طرف سے ملی ہے. ورقہ بن نوفل ایک عیسائی نے سکھایا ہے انہیں یا ان کی تائید کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کے واقعے میں اس طرح بیان ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچا تھے یا رشتہ دار تھے کوئی اس طرح. تو انہوں نے کہا ورقہ بن نوفل نے کہ یہ نبی ہونے کی علامتیں ہیں اور یہ خدا کے نبی ہیں, ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور اگر یہ اعلان نبوت کریں گے تو سب سے پہلے میں ان پہ ایمان لاؤں گا. حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ورقہ بن نوفل آخر تک مسلمان نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے یہ کہانی بنا کر گھڑ کر کے اس سے جوڑی گئی ہے, اس خود بیچارے کو پتہ نہیں تھا. بس یہ بیان کرنا داستان کے پیغمبر گھبرا گئے تھے, ڈر گئے تھے, خوف کھا گئے تھے جبرائیل سے, تو یہ صحیح نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے فرمایا, پوچھا, کسی نے سوال کیا, عرض کی, یا اپنا رسول اللہ, یہ ہم سننے میں آتا ہے کہ پیغمبر جب بھی جبرائیل آتے تھے گھبرا جاتے تھے. تو امام فرماتے ہیں کہ اذا یجی جبرائیل یقعد بین یدیہ کعبد وخادم, کہ جب بھی جبرائیل آتے تھے نبی پاک کے پاس تو ان کے سامنے غلاموں کی طرح اور خادموں کی طرح بیٹھتے تھے, نہ یہ کہ نبی کریم جبرائیل کو دیکھ کر جو ہے وہ گھبرا جائیں یا پریشان ہو جائیں. النبی نبی لو کان فی بطن امہ, نبی ہوتا ہے حتیٰ اپنی پیدائش سے پہلے, ظاہری پیدائش سے پہلے. یہ اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر. دوسرا ایک گزارش ہے بیسیکلی کہ آپ نے بتایا کہ درس میں آپ نے بتایا کہ سب سے پہلا جو ہمارا ہاتھی ہے حدیث کے مطابق ویسے بھی وہ قرآن کریم ہے. دوسرا جو ہے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, اہل سنت اس کے اندر حدیث کو لے آتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی, لیکن اہل بیت کے بارے میں کہ اگر ہم ان کی زندگی کا ہم آواز نہ کریں تو رسول اللہ ہو گئے, امام حسین ہو گئے, فائنینشلی بہت سٹیبل تھے. جیسے اگر یاد کریں کربلا کے واقعے میں بھی انہوں نے کربلا کی زمین پہلے خریدی تھی پھر ہبہ کی تھی آگے. تو ان کا جو زندگی کے اور پہلو ہیں اسپیشلی فائنینشیل ان کی, اور ان کا جو بزنس ڈیلنگ اور اس طرح کی چیز کے بارے میں, اگر اس کے بارے میں بھی جو آئمہ کے بارے میں ڈیلنگس ہیں وہ بتا سکیں, اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈال سکیں تو بڑی زبردست ہوگی. کیونکہ یہ چیز سننے میں نہیں آتی کافی کہ ان کا فائنینشیل ویل بینگ ان کی کتنی اچھی تھی, کس طرح کی تھی. تو اس بارے میں اگر آپ دیکھ لیں. اہل بیت کے جو سورسز تھے اس کے آمدنی کے, وہ دو چیزیں تھیں. ایک تو خود زحمت کرتے تھے, کام کرتے تھے, اسٹرگل کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, نبی کریم سے لے کر نبی کریم تجارت کا کام کرتے تھے ایک. اور امام علی علیہ السلام جو ہے وہ باغ ان کے تھے, باغ لگاتے تھے, اس حوالے سے مالی طور پر اسٹرانگ تھے. دوسرا یہ تھا کہ جو لوگ ان کے محبین تھے, ان کے چاہنے والے تھے, وہ ان کو آ کر کے جو دیتے تھے, ہومس کی صورت میں, ہیبے کی صورت میں, تحفے کی صورت میں دیتے تھے. لیکن یہ ہستیاں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی تھی. مثلا مدینے میں باغ تھے, سارے وقف تھے غریبوں کے لیے. امام جعفر صادق کا باغ تھا, غریبوں کے لیے وقف تھا. امام حسن کا لنگر تھا مدینے میں, مشہور تھا کہ جو بھی مدینے کا بھوکا آتا تھا اس لنگر کے جو چھت تھی اس پر چراغ جلتا تھا کہ لوگوں کو دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں جو ہے کھانا ملے گا, یہاں طعام ملے گا, یہاں جو ہے وہ ان کو رہائش کا انتظام ملے گا. آئمہ اطہار علیہ السلام ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے غریب نہیں تھے, ان کو خدا کی بندہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہوئی تھی, لیکن سادہ زندگی گزارتے تھے. امام علی کے اپنے باغ تھے مدینے میں, لیکن اس کے باوجود سوکھی روٹی اور جو کی روٹی جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. اور پھر انہوں نے ایک دنیا میں ہمیں سکھایا ہے طریقہ کہ انسان اپنے دماغ کو, ذہن کو ایمانداری سے اگر استعمال کرے تو دنیاوی لحاظ سے, مال کے لحاظ سے بھی وہ ترقی کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے, نعوذ باللہ کوئی غلط کام کرے یا کسی کو دھوکہ دے یا فراڈ کرے. محنت سے اور دماغ استعمال کر کے, ذہانت سے جو چیزیں ساری اصل جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کمانا کس طریقے سے ہے, یہ مہم ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. کسی حرام طریقے سے نہ کمائے انسان. دوسرا یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس مال سے دل بستہ نہ ہو جائے, اس کے لیے سارا تن من دن قربان نہ کر دے, اس کو سینے سے نہ لگا لے, اس میں کنجوسی نہ کرے. مال کو ہونا کوئی حرج نہیں ہے, اس کو صحیح طریقے سے کمائے اور پھر اس کو صحیح راستے میں خرچ کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اپنے لیے خرچ کرے, اپنی اولاد کے لیے خرچ کرے, اپنے جو ہے وہ متعلقین کے لیے خرچ کرے, غریبوں میں تقسیم کرے, اور اچھا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. امام جعفر صادق بہترین لباس پہنا کرتے تھے,
تو ایک شخص نے اعتراض کیا کہ آپ کے جد امجد علی علیہ السلام تو ریاضت کرتے تھے، پرانا لباس پہنتے تھے. تو امام نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کے خلیفہ تھے، یہ ایک وجہ. دوسرا یہ ہے کہ میں نے اوپر والا اچھا لباس پہنا ہوا ہے تاکہ لوگ مجھے حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. نیچے دکھایا امام نے، کہا کہ دیکھو یہ کون سا لباس میں نے پہنا ہوا ہے. میرے بدن کو چاہتا ہوں آسائش نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ لوگ جو کہ اسلام کے مخالف ہیں ان کو پتہ چلے کہ جو ہے وہ اسلام کا مقام اور منزلت کیا ہے. ایک جو ہے وہ ملت کا، ایک امت کا امام جو ہے وہ مجبور نہیں ہے کسی کے سامنے. اور پھر آئمہ نے یہ بتایا کہ ہم اگر ہم پہ جو ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی ہے، وہ ہم نے خدا کے راستے میں برداشت کی ہے، نہ کہ ہم مجبور تھے اور کوئی چارہ نہیں تھا ہمارے پاس، اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں تھا، اور کوئی ہمارے لیے جو ہے وہ اسٹرگل نہیں تھی. ایک دفعہ مثال کے لیے یاد کروں گا، مدینے میں مشہور ہو گیا کہ امام زین العابدین غریب ہو گئے، مشہور ہو گیا. یہ آدمی اس آدمی سے کہہ رہا ہے کہ یہ امام شیعوں کا امام جو غریب ہو گئے. ظاہر ہے یہ ایک مذہب کے لیے، ایک ملت کے لیے، ایک قوم کے لیے سبوکی کا باعث ہے کہ ان کا امام کے بارے میں مشہور ہے. تو امام زین العابدین نے فوراً اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر مدینہ کے حاکم کو بھیجی. حالانکہ اس زمانے کا جو حاکم تھا بنو امیہ کا تھا، اس کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں تھی، لیکن صرف امام نے بھیجی زکوٰۃ اس لیے کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ آل بیت جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، کسی کے مجبور نہیں ہے، تنگ دست نہیں. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ اور کوئی سوال ہے؟ یہ یہاں پر ہم جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدایا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ جو باتیں ہم نے کی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و